سوال: تمہاری اس تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ تقوی بہت اعلیٰ شے ہے، اس کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے اور دنیا و آخرت میں اس کی شدید ضرورت ہے اور اس کی پہچان کرنا از حد ضروری ہے، لہٰذا ہمیں تفصیل کے ساتھ اس کی حقیقت بتائی جائے۔ جواب: بات یوں ہے کہ تقوی ایک نہایت ہی عظیم شے ہے، اس کی تحصیل ضروری ہے اور اس کی معرفت حاصل کیے بغیر چارہ کار نہیں، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ جس قدر کوئی کام اعلیٰ و مفید ہوتا ہے اسی قدر اس کا حصول دشوار ہوتا ہے اور اتنی ہی زیادہ مشقت و جد و جہد کا تقاضا کرتا ہے اور اتنی ہی زیادہ بلند ہمتی چاہتا ہے، لہٰذا جس طرح یہ تقوی ایک نفیس و اعلیٰ چیز ہے اسی طرح اس کے حصول کے لیے عظیم مجاہدے اور شدید جد و جہد کی ضرورت ہے، نیز اس کے حقوق و آداب کی نگہداشت کی بھی اشد ضرورت ہے، کیونکہ درجات حسب مجاہدہ عطا ہوتے ہیں اور جس درجے کی کوشش کی جاتی ہے اسی درجے کا ثمرہ اور پھل ملتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ مع المحسنین۔ ترجمہ: جن لوگوں نے ہم تک پہنچنے کے لیے مجاہدے اور ریاضتیں کی ہیں ہم انہیں ضرور بالضرور اپنے تک وصول کے راستوں کی رہنمائی کریں گے اور بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے اور خدا تعالیٰ رؤوف و رحیم ہے، ہر مشکل کو آسان کرنا اس کے دست قدرت میں ہے۔ اب تم ہماری باتوں کی طرف کان لگاؤ اور ان کو ذہن نشین کرنے کے لیے بیدار ہو جاؤ اور تقوی کی ماہیت و حقیقت کو پورے غور سے سمجھو تاکہ اس کی حقیقت سے واقف ہونے کے بعد اس کو حاصل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو سکو اور اس کی حقیقت کو جان لینے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے رب تعالیٰ سے مدد طلب کرو، کیونکہ اصل چیز وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کو اپنے فضل و کرم سے ہدایت و توفیق دیتا ہے۔ اے عزیز، اللہ تعالیٰ تیرے دین میں برکت اور تیرے یقین میں اضافہ فرمائے۔ تقوی کے جو معنی مشائخ کرام نے بیان فرمائے ہیں پہلے وہ جان، چنانچہ بعض مشائخ نے تقوی کے یہ معنی بیان کیے ہیں: تنزیۃ القلب عن ذنبی لم یسبق عنک مثلہ۔ ترجمہ: اس گناہ سے دل کو بچانا جس کی مثل آگے تجھ سے صادر نہیں ہوا، تاکہ تمہارے اندر ترک گناہ کے عزم سے ہر قسم کے معاصی سے بچاؤ و حفاظت پیدا ہو جائے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کی یہی تعریف کی ہے، کیونکہ لفظ تقوی لغت عرب میں اصل میں وقوع تھا اور لفظ وقوع وقایا کی طرح مستر ہے۔ کہا جاتا ہے وقا یقی وقایا و وقوع، پھر واو کو تا سے تبدیل کیا گیا، جیسے وکلان سے تکلان بنا دیا گیا، اور وقایا کے معنی ہے بچاؤ اور حفاظت کا ذریعہ۔ تو جب بندہ ترک معاصی کا پختہ عزم کر لیتا ہے اور دل کو ترک معاصی پر مضبوط کر لیتا ہے تو ایسے عزم و ارادے والے شخص کو متقی اور اس عزم و مضبوطی کو تقوی کہتے ہیں۔ پھر تقوی کا اطلاق قرآن کریم میں 3 اشیاء پر ہوا ہے: ایک خوف و حیبت، جیسے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور دوسری جگہ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ ترجمہ: اور اس دن سے ڈرو جس دن تم دربار خداوندی میں پیش کیے جاؤ گے۔ اور تقوی کا لفظ طاعت و عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، چنانچہ رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہاں ڈرنے سے مراد طاعت و عبادت ہے۔ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ معنی کیے ہیں۔ چنانچہ آپ نے ترجمہ کرتے ہوئے یوں فرمایا ہے: اطیعوا اللہ حق اطاعت، اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت کرو جیسی کہ کرنی چاہیے۔ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر یوں بیان فرمائی ہے: ہو ان یطاع فلا یؤسی وان یذکر فلا ینسی وان یشکر فلا یکفر۔ ترجمہ: اتقوا اللہ حق تقاتی کے معنی ہیں رب تعالیٰ کی ایسی اطاعت کرنا کہ پھر نافرمانی نہ ہو، اور اس کی ایسی یاد کا نقشہ دل میں قائم کرنا کہ پھر نسیان یا بھول واقع نہ ہو، اور اس کی اس طرح شکر گزاری کی جائے کہ ہرگز ناشکری کا صدور نہ ہو۔ اور لفظ تقوی قرآن کریم میں تیسرے اس معنی میں استعمال ہوا ہے: تنزیۃ القلب من الذنوب۔ ترجمہ: دل کو گناہوں سے دور رکھنا۔ اور تقوی کے معنی یہی تیسرے معنی ہیں، پہلے دونوں معنی مجازی ہیں۔ کیا تم نے قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ نہیں پڑھی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى يَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔
ترجمہ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور دل کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں تو ایسے ہی لوگ کامیاب اور فائز المرام ہیں۔ اس آیت کریمہ میں پہلے اطاعت اور خوف کا ذکر فرمایا اور پھر تقوی کا تو معلوم ہوا کہ تقوی اطاعت و خشیت کے سوا کسی تیسری شے کا نام ہے، اور وہ ہے تنزیۃ القلب من الذنوب، یعنی دل کو گناہوں سے محفوظ رکھنا۔ پھر علماء کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تقوی کے 3 مراتب ہیں۔ پہلا یہ کہ شرک سے تقوی، دوسرا بدعت سے تقوی یا بچنا، تیسرا گناہوں سے تقوی یا بچنا، اور اللہ تعالی نے یہ تینوں مرتبے اس ایک آیت میں ذکر فرما دیے ہیں۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا۔ ترجمہ، ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو انہوں نے کھایا، جبکہ وہ تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں اور اعمال صالحہ بجا لائیں، پھر تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں، پھر تقوی اختیار کریں اور احسان کی راہ اختیار کریں۔ اس آیت میں پہلے تقوی سے شرک سے پرہیز اور ایمان سے توحید مراد ہے، دوسرے سے بدعت سے پرہیز اور اس کے مقابل ایمان سے اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کا اقرار و اعتراف مراد ہے، اور تیسرے تقوی سے صغیرہ گناہوں سے پرہیز اور اس کے مقابل احسان سے اطاعت و استقامت مراد ہے۔ تو اس وضاحت سے ظاہر ہوا کہ اس آیت میں تقوی کے تینوں مرتبے بیان کر دیے گئے ہیں، یعنی مرتبہ ایمان، مرتبہ سنت اور اطاعت خداوندی پر استقامت کا مرتبہ۔ یہ ہے وہ تفصیل جو ہمارے علماء کرام نے تقوی کے معنی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمائی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے تقوی کا ایک اور معنی بھی پایا ہے، اور یہ معنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک مشہور حدیث میں مروی ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ان سمل متقین لترکہم ما لا باس به حذر بھی اما بھی باعث۔ ترجمہ، متقیوں کو متقی اس لیے کہا گیا ہے کہ انہوں نے اس کام کو بھی ترک کر دیا جس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، یہ احتیاط کرتے ہوئے کہ اس کے ذریعے ایسے کام میں نہ پڑ جائیں جس میں حرج اور گناہ ہو۔ میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ علماء کرام کے بیان کردہ معنی اور اس حدیث میں تقوی کے وارد شدہ معنوں کو جمع کر دوں تاکہ تقوی کے مکمل اور پورے معنی بیان ہو جائیں۔ تو تقوی کے جامع ترین معنی یہ ہوئے ہیں کہ ہر اس شے اور کام سے اجتناب کرنا جس سے دین کو نقصان پہنچنے کا خوف ہو۔ تمہیں معلوم نہیں کہ بخار میں مبتلا شخص کو جب وہ ہر اس چیز سے پرہیز کرے جو اس کی صحت کے لیے مضر ہو، جیسے کھانا پینا اور پھل وغیرہ، تو اسے اصل پرہیز کرنے والا کہتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص ہر خلاف شرع امر سے اجتناب کرے تو ایسا ہی شخص در حقیقت متقی کہلانے کا حقدار ہے۔ پھر وہ چیزیں جن سے دین کو نقصان پہنچنے کا خوف ہے 2 طرح کی ہیں، پہلی حرام و معصیت، دوسری حلال مگر ضرورت سے زائد، کیونکہ زائد ضرورت حلال اشیاء میں مشغولیت اور انہماک بھی رفتہ رفتہ گناہ و حرام میں مبتلا ہونے کا باعث بن جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ زائد ضرورت حلال اشیاء کے استعمال سے اور ان کی عادت ڈالنے سے نفس کی حرص، اس کی سرکشی اور شہوت زور پکڑ جاتی ہے اور بندہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص اپنے دین کو مکمل طور پر محفوظ کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ حرام اور فضول حلال سے اجتناب کرے تاکہ فضول حلال سے حرام تک نہ پہنچ جائے۔ اسی امر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ارشاد مبارک میں بیان فرمایا ہے: ترکہم ما لا باس به حذر اما به باس۔ ترجمہ، فضول حلال سے پرہیز کرتے ہیں تاکہ حرام میں نہ پڑ جائیں۔ تو تقوی کے جامع ترین تعریف یہ ہوئی کہ دین میں ہر نقصان دہ چیز سے اجتناب و پرہیز۔ یہ ہے تقوی کی حقیقت و ماہیت کا مفصل بیان، والحمدللہ۔ اور علم سر کے اعتبار سے تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ ہر اس برائی سے دل کو دور رکھنا جس کی مثل بندے نے پہلے برائی نہ کی ہو، تاکہ گناہوں سے دور رہنے کا عزم ان سے حفاظت کا ذریعہ بن جائے۔ پھر شر 2 قسم ہے، پہلا ایک شر اصلی، اور وہ یہ ہے کہ جس سے شرع نے صراحتاً روکا ہو، جیسے گناہ اور معاصی، اور دوسرا شر غیر اصلی، اس سے وہ شر مراد ہے جس سے شرع نے تادیباً روکا ہو، اور وہ فضول اور زائد از ضرورت حلال ہے، جیسے عام مباح چیزیں جن سے شہوت کو تقویت ملتی ہے۔
شر اصلی سے بچنا فرض ہے اور نہ بچنے کی صورت میں مستحق عذاب ہوگا۔ شر غیر اصلی سے بچنا بہتر و مستحب ہے اور نہ اجتناب کرنے پر روز قیامت حشر میں حساب کے لیے روکا جائے گا۔ اس سے ہر شے کا حساب لیا جائے گا اور دنیا میں بلا ضرورت امور کے ارتکاب پر اسے عار و ندامت دلائی جائے گی۔ شر اصلی سے بچنے والے کا تقوی کم درجے کا ہے اور طاعت پر استقامت کا درجہ ہے، اور یہ طاعت پر استقامت کا درجہ ہے، اور شر غیر اصلی سے بچنے والوں کا درجہ بلند ہے، یہ ترک مباح زائد از ضرورت کا درجہ ہے۔ اور جو شخص دونوں قسم کا تقوی اپنے اندر پیدا کر لے وہ کامل متقی ہے، اور یہی وہ شخص ہے جس نے تقوی کے پورے حقوق ملحوظ رکھے۔ ایسا شخص ہی تقوی کے پورے فوائد حاصل کرتا ہے، اور اسی کا نام کامل ورع ہے جس پر دین کے کمال کا دار و مدار ہے۔ دربار الہی میں حاضری کے لیے جن آداب کی ضرورت ہے وہ اسی تقوی سے حاصل ہوتے ہیں، اور تقوی کے ان معنوں کو خوب سمجھو اور پھر ان پر عمل کرو۔ سوال، یہ بیان فرمائیے کہ اس تقوی کے حصول کا کیا طریقہ اور ذریعہ ہے، اور ہم اپنے نفس کو اس کا کیسے عامل بنا سکتے ہیں تاکہ یہ علم ہو جائے کہ نفس کو اس تقوی سے لگام کس طرح دی جائے۔ جواب، اس کی صورت یہ ہے کہ نفس کو پورے عزم و ثبات سے ہر معصیت سے روکا جائے اور ہر طرح کے فضول حلال سے روکا جائے۔ ایسا کرنے سے بدن کے ظاہری اور باطنی اعضاء صفت تقوی سے موصوف ہو جائیں گے۔ آنکھ، کان، زبان، دل، پیٹ، شرمگاہ اور باقی جملہ اعضاء اور اجزائے بدن میں تقوی پیدا ہو جائے گا اور نفس تقوی کی لگام میں اچھی طرح آ جائے گا۔ اس باب کی شرح بہت طویل ہے، احیاء علوم دین میں ہم نے اس کی تفصیل کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن جس امر کا بیان کرنا زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ 5 اعضاء کی خصوصیت سے نگہداشت کی جائے، اور وہ اعضاء یہ ہیں: آنکھ، کان، زبان، دل اور شکم۔ دین کو ضرر و نقصان سے بچانے کے لیے ان مذکورہ اعضاء کو ہر معصیت، ہر حرام، ہر فضول حلال اور ہر اسراف سے حفاظت میں رکھنا ضروری ہے۔ جب ان 5 اعضاء کی حفاظت ہو گئی تو امید ہے کہ بدن کے باقی اعضاء بھی محفوظ ہو جائیں گے اور بندہ پورے طور پر تقوی کی صفت کے ساتھ موصوف ہو جائے گا۔ ہم 5 فصلوں میں ان اعضاء سے متعلقہ امور کا بیان کرتے ہیں اور تمہیں بتاتے ہیں کہ کون کون سی چیز ان کے لیے حرام ہے، جن سے ان کو حفاظت میں رکھنا ضروری ہے، لیکن یہاں یہ بیان اس کتاب کے حجم کے مطابق ہوگا، یعنی مختصر۔ فصل اول، آنکھ کے بیان میں۔ پھر تم پر اپنی آنکھ کی حفاظت بھی لازم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں حفظ نظر کی توفیق دے، کیونکہ آنکھ ہی ہر فتنے اور ہر آفت کا سبب ہے، اور میں اس کے متعلق 3 اصول بیان کرتا ہوں جن پر کاربند ہونے سے نظر کی حفاظت انشاءاللہ تعالی پوری طرح میسر آ جائے گی۔ پہلا اصول وہ جو قرآن مجید کی اس درج ذیل آیت میں بیان کیا گیا ہے: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما تصنعون۔ ترجمہ: اے حبیب، اہل ایمان سے کہو کہ اپنی نظر جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ بات ہے، اور اے ایمان والو، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اے عزیز، تو جان لے کہ اس مختصر سی آیت میں غور کرنے سے مجھے 3 عجیب و غریب معنی معلوم ہوئے، یعنی اس آیت میں پہلی ہے تادیب، دوسری ہے تنبیہ اور تیسری ہے تحدید، یعنی یہ 3 امر جمع کر دیے گئے ہیں اس ایک آیت میں۔ تادیب یعنی ادب سکھانا، تو اس آیت کے اس جملے میں ہے، تو یہ اس آیت کے اس جملے میں ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، چونکہ اس آیت میں لفظ یغضوا وارد ہوا ہے جو صیغہ امر ہے، تو غلام پر لازم ہو جاتا ہے کہ آقا کے حکم کی تعمیل کرے اور اس کے بتائے ہوئے آداب کو بجا لائے، ورنہ بے ادبوں میں شمار ہوگا، اور بے ادب غلام آقا کی مجلس میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں ملتی اور نہ وہ آقا کے سامنے آنے کے لائق ہوتا ہے۔ اس نقطے کو ذہن نشین کر لو اور اس میں غور کرو، کیونکہ اس میں بہت کچھ ہے۔ اور تنبیہ ان الفاظ میں ہے ذالک ازکی لہم۔ اس جملے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ نظروں کو جھکائے رکھنا مومنوں کے دلوں کو زیادہ پاک کرنے والی شے ہے، کیونکہ زکوٰۃ و طہارت کے معنی میں ہے اور تزکیہ تطہیر کے ہم معنی۔
دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ نظروں کو جھکائے رکھنا مومنوں کی نیکیوں کو بڑھانے اور زیادہ کرنے کا باعث ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے معنی لغت میں بڑھنے اور زیادہ ہونے کے بھی آتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نظر نیچی رکھنا دل کو بہت زیادہ پاک کرتا ہے اور طاعت و خیر میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اگر تم نظر نیچی نہ رکھو بلکہ اسے آزادانہ ہر چیز پر ڈالو تو بسا اوقات تم بے فائدہ اور فضول بھی ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دو گے، اور پھر رفتہ رفتہ تمہاری نظر حرام پر بھی پڑنا شروع ہو جائے گی۔ اب اگر قصداً حرام پر نظر ڈالو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور بہت ممکن ہے کہ تمہارا دل حرام شے پر فریفتہ ہو جائے اور تم تباہی کا شکار ہو جاؤ، کیونکہ روایات میں وارد ہے ان العبد ينظر ان النظر ينفعل فيها قلبه كما ينفعل ادیم فی الدباغ۔ ترجمہ: بعض اوقات بندہ کسی شے پر نظر ڈالتا ہے تو اس سے اسی طرح اثر قبول کرتا ہے جیسے چمڑا عمل دباغت سے رنگ کو، اور اگر اس طرف دیکھنا حرام نہ ہو بلکہ مباح ہو تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا دل مشغول ہو جائے اور اس کے سبب تمہارے دل میں طرح طرح کے وسوسے اور خطرات آنے شروع ہو جائیں، اور شاید وسوسے کی چیزوں تک عملی طور پر نہ پہنچ سکو اور اس طرح وسوسوں کا شکار ہو کر نیکیوں سے رہ جاؤ۔ لیکن اگر تم نے کسی طرف دیکھا ہی نہیں تو ہر فتنے، وسوسے اور خطرے سے محفوظ رہو گے اور اپنے اندر راحت و نشاط محسوس کرو گے۔ اس چیز کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان الفاظ میں ادا فرمایا ہے: ایاکم والنظر فانها تزرع فی القلب الشہوہ کفی بها صاحبها فتنہ۔ ترجمہ: اپنے آپ کو نظر حرام سے پوری احتیاط سے بچاؤ، کیونکہ اگر ایسی بد نظری دل میں شہوت کی تخم ریزی کرتی ہے اور اس گناہ کا ارتکاب کرنے والے کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے: نعم حاجب الشہوہ غض الابصار۔ ترجمہ: آنکھ کو نظر حرام سے روکنا شہوات سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا اچھا کہا ہے: وَأَنْتَ إِذَا أَرْسَلْتَ نَظْرَكَ رَائِدًا لَعَلَكَ يَوْمًا أَتَّبِتَكَ الْمَنَاظِرَ رأيت الذي ما كلا أنت قادر عليه ولا أن بعده أنت صابر۔ ترجمہ: اگر تم اپنی آنکھ کو کھلا چھوڑ دو گے تو رنگا رنگ نظارے ایک روز تمہیں مشقت میں ڈال دیں گے۔ تم وہ اشیاء دیکھو گے کہ نہ تو ان تمام پر تم کو قدرت ہوگی اور نہ ان میں بعض سے صبر ہو سکے گا، تو تم ہر وقت نظر نیچی رکھو گے اور اسے بے فائدہ اور لایعنی چیزوں پر نہیں ڈالو گے، تو تمہارا سینہ وساوس سے صاف رہے گا، دل فارغ ہوگا اور خطرات سے راحت میں رہو گے، تمہارا نفس آفات سے سلامتی میں رہے گا اور کسب حسنات کی طرف زیادہ توجہ دے سکو گے۔ اس نقطۂ جامع کو خوب سمجھ لو، واللہ تعالی الموفق۔ اور تحدید اس جملے میں ہے: اللہ خبیر بما تصنعون۔ دوسری جگہ فرمایا: یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ خائن آنکھوں کو اور سینوں میں پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ حق تعالیٰ کا خوف رکھنے والوں کے لیے یہ تنبیہ اور تحدید کافی ہے۔ دوسرا اصول، اس سلسلے میں دوسرا اصول وہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: ان النظر الى محاسن المراتسم مسموم من سہام ابلیس فمن ترکها اذاقت اللہ طعم عبادت تسرا۔ ترجمہ: غیر محرم عورت کے حسن و جمال پر نظر ڈالنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، تو جو شخص ایسا کرنا ترک کر دے گا اللہ تعالیٰ اسے سرور آمیز عبادت کا مزہ چکھائے گا۔ عبادت میں حلاوت اور مناجات میں لذت عابدین کے نزدیک ایک بہت بڑی چیز ہے، اور یہ اصول ایک تجربہ شدہ اصول ہے۔ جو بھی اس پر عمل کرے گا اسے خود اس کی تحقیق ہو جائے گی۔ بلا شبہ جب کوئی شخص نظر کو لایعنی اور بے فائدہ امور سے باز رکھے گا تو وہ عبادت میں لذت اور طاعت میں حلاوت اور دل میں صفائی محسوس کرے گا، جس سے قبل ازیں خالی تھا۔
تیسرا اصول، مندرجہ بالا اعضاء کی نگہداشت و حفاظت کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس پر غور کیا جائے کہ قیامت کے دن اعضاء سے کیا کام لینا ہے اور قیامت میں ان سے کون سے کام سر انجام دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر یہ اس کام کے قابل نہ رہے تو سخت حسرت و خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ یہ خیال دل میں جاگزیں ہو جانے سے بھی ان کی نگہداشت ہو سکتی ہے۔ پاؤں تو فردوس بری کے باغات اور محلات میں چلنے پھرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور ہاتھ جنت میں شراب طہور کے چھلکتے جام پکڑنے اور میوہ جات توڑنے کے لیے دیے گئے ہیں، اور آنکھ دیدار الہی سے لطف اندوز ہونے کے لیے عطا ہوئی ہے۔ علی حاصل قیاس باقی اعضاء بھی علیحدہ علیحدہ کاموں کے لیے بنائے گئے ہیں، اور ان مذکورہ مقاصد سے دونوں جہان میں اور کوئی اعلیٰ اور افضل مقصد نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جن چیزوں کو اعلیٰ ترین مقاصد کے لیے تیار کیا گیا ہو انہیں لازماً فضول و نامناسب افعال و حرکات سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اگر تم ان مذکورہ 3 اصولوں پر کاربند ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ تعالی ہر فضول و حرام سے بچے رہو گے۔ واللہ ولی التوفیق وہو حسبی ونعم الوکیل۔ فصل دوم، کان کے بیان میں۔ کان کو بھی بری اور فضول باتوں کے سننے سے محفوظ رکھنا ضروری ہے، اور اس کا ضروری ہونا 2 وجہ سے ہے۔ ایک تو اس لیے کہ روایت میں آیا ہے کہ سننے والا بھی کلام کرنے والے کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے اس چیز کو ان درج ذیل اشعار میں بیان کیا ہے: تحرمن الطرق اوساطها وادمن عن الجانب المشتبه وسمعك عن سماع القبيح كسون اللسان عن نطق به فإنك عند سماع القبیح شریک القائل فانتبہ۔ ترجمہ: افراط و تفرید سے بچ کر درمیانی راہ چلنے کی کوشش کرو اور شبہ والی جانب سے دور رہو۔ اپنے کان کو بری باتیں سننے سے روکے رکھو جس طرح زبان کو بری گفتگو سے، کیونکہ اگر تم خلاف شرع باتیں سنو گے تو یاد رکھو کہ تم بھی کہنے والے کے ساتھ شریک سمجھے جاؤ گے۔ بری باتیں سننے سے پرہیز کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر تم انہیں سنو گے تو دل میں وسوسے اور خیالات پیدا ہوں گے، اس طرح خیالات میں مستغرق ہو جاؤ گے، اور اس صورت میں لازماً عبادت میں غیر معمولی رکاوٹ پیدا ہوگی۔ پھر اے عزیز، تو جان لے کہ جو گفتگو انسان کے دل اور زبان تک پہنچتی ہے اس کی خاصیت ایسی ہے جیسے پیٹ میں طعام، اور سب جانتے ہیں کہ بعض کھانے نقصان دہ اور بعض نفع دینے والے ہوتے ہیں۔ بعض کھانے جسم کی غذا بنتے ہیں اور بعض زہر کی مانند برا اثر کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اچھی اور پاکیزہ گفتگو سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور بری گفتگو سے مردہ ہو جاتا ہے، بلکہ طعام کی نسبت کلام کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ دیر باقی رہتا ہے، اس لیے کہ نقصان دہ طعام معدے سے نیند وغیرہ کے ذریعے زائل ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات اس کا اثر کچھ وقت باقی رہنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اصل زائل نہ بھی ہو تو دوا کے ذریعے زائل کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض باتیں بسا اوقات انسان کے دل میں اس طرح جاگزیں ہو جاتی ہیں کہ بھولتی ہی نہیں۔ اگر وہ خراب اور ناروا ہوں تو انسان کو ہمیشہ ان کا تصور خرابی میں ڈالے رکھتا ہے، اور ان کی وجہ سے دل وسوسوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے، حالانکہ ان خیالات سے دل کو پاک رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے وساوس سے دل کو محفوظ رکھنے کے لیے حق تعالی کی مدد طلب کرنی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات یہ وسوسے کسی بلا اور آفت میں مبتلا کر دیتے ہیں اور انسان کے احساسات کو خواہ حرکت دیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بندہ ان کے سبب کسی بڑی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے کانوں کو فضول اور لایانی باتوں کے سننے سے محفوظ رکھے تو بہت سی آفات سے آرام میں رہتا ہے۔ عقل مند کو چاہیے کہ اس میں غور کرے۔ واللہ وباللہ التوفیق۔ تیسری فصل، زبان کے بیان میں۔ پھر زبان کی حفاظت و نگہداشت اور فضولیات اور لغویات سے اسے باز رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ زیادہ سرکشی اور بے دریغی اور سب سے زیادہ فساد و نقصان اسی عضو یعنی زبان سے رونما ہوتا ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک بار دربار رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ کس چیز کو قرار دیتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر اشارہ فرمایا کہ اسے۔
حضرت یونس بن عبداللہ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ میرا نفس بصرے جیسے گرم شہر میں سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنے کی طاقت تو رکھتا ہے، لیکن فضول گوئی سے زبان کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو معلوم ہوا کہ زبان سب سے زیادہ ضرر رساں اور خطرناک ہے، لہٰذا اس کی حفاظت بہت ضروری ہے اور اس پر کنٹرول کرنے کے لیے بڑی کوشش و جدوجہد کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں اس کی حفاظت کے 3 اصول بیان کرتے ہیں۔ پہلا اصول وہ جو سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انسان روزانہ صبح جب بیدار ہوتا ہے تو تمام اعضاء زبان سے مخاطب ہو کر اس امر کی اسے تاکید کرتے ہیں کہ دن کو درستی اور صداقت پر قائم رہنا اور بیہودہ فضول گوئی سے بچے رہنا، کیونکہ اگر تو درست اور ٹھیک رہے گی تو ہم بھی درست اور رہیں گے، اور اگر تو کجروی کے راستے پر چلے گی تو ہم بھی کجروی کے راستے پر چل پڑیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کلام کے معنی یہ ہیں کہ زبان کی یہ بری باتیں انسان کے باقی اعضاء پر نظر انداز ہوتی ہیں، اچھی باتیں تو مزید توفیق خداوندی کے حصول کا ذریعہ بنتی ہیں اور بری ذلت و خواری کا باعث۔ اس سلسلے میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے جو منقول ہے وہ بھی اس معنی کی تائید کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اذا رأیت قساوۃ فی قلبک وحنا فی بدنک وحرمان فی رزقک فاعلم انک تکلمت فیما لا یعنیک۔ ترجمہ: جب تم اپنے دل میں قساوت، بدن میں سستی اور رزق میں تنگی محسوس کرو تو سمجھ لو کہ تم سے کہیں فضول اور لا یعنی کلمے نکل گئے ہیں، جس کا یہ نتیجہ ہے۔ دوسرا اصول: وقت بہت قیمتی شے ہے، اس کی قدر کرنا ضروری ہے، اور ذکر الہی کے سوا اکثر اوقات بندے سے لغو اور بیکار باتیں ہو جاتی ہیں اور ان میں پڑھ کر وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ حضرت حسان بن سنان رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آپ ایک بالا خانے کے پاس سے گزرے تو اس کے مالک سے دریافت کیا، یہ بالا خانہ بنائے تمہیں کتنا عرصہ گزرا ہے؟ یہ سوال کرنے کے بعد آپ دل میں سخت نادم ہوئے اور نفس سے مخاطب ہو کر یوں فرمایا، اے مغرور نفس، تو فضول و لایانی سوالات میں وقت عزیز کو ضائع کرتا ہے۔ پھر اس فضول سوال کے کفارے میں آپ نے 1 سال روزے رکھے۔ وہ لوگ کس قدر خوش نصیب ہیں جو وقت عزیز کی قیمت جان کر اس کی قدر کرتے ہیں اور اپنی اصلاح نفس میں مصروف رہتے ہیں، اور کتنے بدقسمت اور احمق ہیں وہ لوگ جنہوں نے زبان کی لگام ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے اور لغویات میں مشغول رہتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی اچھا کہا ہے، وَاغْتَنِمْ رَكَعَتَيْنِ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ إِذَا كُنْتَ خَالِيًا مُسْتَرِيحًا وَإِذَا حَمَمْتَ بِاللَّغْوِ فِي الْبَاطِلِ فَاجْعَلْ مَكَانَهُ تَصْبِيحًا وَلَزَوْمُ السُّكُوتِ خَيْرٌ مِنَ النُّطْقِ وَإِن كُنْتَ فِي الْكَلَامِ فَصِيحًا۔ ترجمہ: جب تمہارا دل دنیاوی تفکرات سے خالی اور راحت میں ہو تو ایسے وقت کو غنیمت جانو اور رات کی تاریکی میں نوافل میں مصروف رہو، اور اگر کسی وقت لغو اور باطل سخن زبان سے نکالنے لگو تو زبان کو اس سے روک لو اور اس کی جگہ رب تعالی کی تسبیح اور تقدیس زبان سے ادا کرو، کیونکہ لغو اور باطل گفتگو سے سکوت و خاموشی ضروری ہے، اگرچہ تم کتنے ہی صاف زبان کیوں نہ ہو۔ تیسرا اصول: حفظ زبان سے اعمال صالحہ کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص زبان کی نگہداشت نہیں کرتا بلکہ ہر وقت گفتگو میں مصروف رہتا ہے تو لامحالہ ایسا شخص لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مشہور فقرہ ہے من کثر لخت کثر غلط، یعنی زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ اور غیبت اعمال صالحہ کو اس طرح تباہ کرتی ہے جس طرح آسمانی بجلی، اور غیبت کرنے والے آدمی کے اعمال اس طرح ضائع ہو جاتے ہیں جس طرح وہ منجنیق، ایک طرح کی توپ جس میں رکھ کر مشرق و مغرب اور جنوب و شمال میں پھینک دیے جائیں۔ منقول ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے، تو آپ نے غیبت کرنے والے آدمی کو کھجوروں کا ایک تھال بھر کر روانہ کیا اور ساتھ کہلا بھیجا کہ سنا ہے کہ تو نے مجھے اپنی نیکیاں ہدیہ کی ہیں، تو میں نے ان کا معاوضہ دینا بہتر جانا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے غیبت کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کی غیبت کرنا درست جانتا تو اپنی ماں کی غیبت کرتا، کیونکہ سب سے زیادہ میری نیکیوں کی مستحق وہ ہے۔ نقل ہے کہ ایک دفعہ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کی نماز تہجد فوت ہو گئی تو آپ کی بیوی نے آپ کو اس پر آر دلائی، تو آپ نے جواب دیا کہ گزشتہ شب ایک جماعت ساری رات نوافل میں مصروف رہی ہے اور صبح انہوں نے میری غیبت کی ہے، تو ان کی اس رات کی عبادت قیامت کے روز میرے اعمال کے ترازو میں رکھ دی جائے گی۔
چوتھا اصول، زبان کی نگہداشت کرنے سے انسان دنیا کی آفات سے سالم رہتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ زبان سے ایسی بات نہ نکالو جن کو سن کر لوگ تمہارے دانت توڑ دیں۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں، اپنی زبان کو بے لگام نہ چھوڑو تاکہ تمہیں کسی فساد میں مبتلا نہ کر دے۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں، احفظ لسانک لا تقولوا فتبتلی ان البلاء موکل بالمنطق۔ ترجمہ، اپنی زبان کی حفاظت کرو اور بیجا باتیں نہ کرو، کیونکہ بسا اوقات گفتگو آفت میں پڑنے کا باعث بن جاتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الا احفظ لسانک ان اللسان صریع الی المرء فی قتلہ وان اللسان دلیل الفواد یدل الرجال علی عقلہ۔ ترجمہ، پوری احتیاط سے زبان کی حفاظت کر، کیونکہ یہ معمولی سا عضو بعض دفعہ بہت جلد انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ بلا شبہ زبان انسان کے دل پر دلیل ہے جو گفتگو کرنے والوں کی عقل کا اندازہ بتاتی ہے۔ ابن ابی متی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لسان المرء لیس فی مکین اذا خلی الیہ لہ اغارا فسنہ عن الخنا بالجام سمت یکن لک من بلیات ستارہ۔ ترجمہ، زبان تباہ کرنے میں گھات میں چھپے ہوئے شیر کی مانند ہے جو موقع پانے پر غارت گری کرتا ہے، اس لیے اسے خاموشی کی لگام دے کر لغویات سے بند رکھ، اسی طرح تو بہت سی آفات و بلیات سے بچ جائے گا۔ بہت سے کلمات ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے نکالنے والے کو کہتے ہیں، ہمیں زبان سے باہر نہ نکال۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو آفت لسان سے محفوظ رکھے۔ پانچواں اصول، زبان کی حفاظت نہ کرنے کے باعث آخرت میں انسان عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اس عذاب کا تصور ذہن میں رکھا جائے اور جو آفات وہاں اس بنا پر پیش آئیں گی انہیں یاد رکھا جائے، اور اس سلسلے میں تم یہ نقطہ یاد رکھو کہ تم جو گفتگو کرتے ہو وہ یا تو حرام و ناجائز ہوگی یا فضول و لا یعنی۔ اگر حرام و ناجائز ہوگی تو ایسی گفتگو بلا شبہ عذاب دوزخ کا باعث ہے جسے برداشت کرنے کی طاقت انسان میں نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، لیلۃ اسری بی رایت فی النار قوما یاکلون الجیف فقلت یا جبریل من ہؤلاء قال ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس۔ ترجمہ، معراج کی رات میں نے ایک قوم دیکھی جو مردار کھا رہی تھی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، القطع لسانک عن حملة القرآن وطلاب العلم ولا تمزق الناس باللسانک فتمزق کلاب النار۔ ترجمہ، علماء اور طالب علموں کی غیبت سے زبان بند رکھنا اور عام لوگوں کو زبان سے نہ پیسنا یعنی غیبت نہ کرنا، تاکہ روز قیامت دوزخ کے کتے تجھے دانتوں سے نہ چبائیں۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان الغیبت خراب القلب من الہدی، غیبت کی وجہ سے انسان کا دل ہدایت سے ہٹ جاتا ہے اور ویرانے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نسأل اللہ العصمہ من ذلک بفضلی۔ یہ کلام تو ناجائز و حرام گفتگو سے متعلق تھا، اب رہی مباح یعنی غیر ضروری گفتگو تو وہ بھی 4 وجہ سے ٹھیک نہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ فضول و لا یعنی گفتگو کرامن کاتبین کو لکھنی پڑتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ ان سے حیا کرے اور فضول باتیں لکھنے کی ان کو تکلیف نہ دے۔ رب تعالی کا ارشاد ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالتا مگر اسے نوٹ کرنے کے لیے ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اچھی بات نہیں کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بھرا ہوا اعمال نامہ رب تعالی کے حضور میں پیش ہو۔ اس بنا پر بندے کو چاہیے کہ فضول گفتگو سے بچے۔ بعض کتابوں میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے کسی کو فضول گفتگو کرتے دیکھا تو کہا، تیرے لیے خرابی ہو، تیری یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گی، تو دیکھ ایسی باتیں کیوں پیش کر رہا ہے۔
تیسری وجہ یہ ہے کہ بندے کو قیامت کے روز کہا جائے گا کہ اپنے اعمال نامے کو اللہ تعالیٰ کے حضور تمام مخلوق کے روبرو پڑھ کر سنائے۔ اس وقت حشر کی خوفناک سختیاں اس کے سامنے ہوں گی۔ انسان پیاس کی شدت سے مر رہا ہوگا، جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، جنت میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا اور ہر قسم کی راحت اس پر بند کر دی گئی ہوگی۔ ایسے حال میں اپنے ایسے اعمال نامے کو پڑھنا جو فضول و بیہودہ گفتگو سے پر ہو کس قدر تکلیف دہ چیز ہوگی، اس لیے چاہیے کہ زبان سے سوائے اچھی بات کے نہ نکالے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ بندے کو فضول اور لایانی باتوں پر ملامت کی جائے گی اور شرم دلائی جائے گی، اور بندے کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شرم و ندامت کی وجہ سے انسان پانی پانی ہو جائے گا۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اپنی زبان کو فضولیات سے روک، کیونکہ ان کا حساب طویل ہوگا۔ جو شخص نصیحت کا آرزو مند ہے اس کے لیے 4 اصول کافی ہیں، اور ہم نے اپنی کتاب اسرار معاملات دین میں ایسے اصول پوری شرح سے لکھے ہیں۔ اگر زیادہ تفصیل مطلوب ہو تو اس کا مطالعہ کرو، اس میں تم کو ہر شے کا شافی بیان ملے گا۔ چوتھی فصل دل کے بیان میں۔ پھر تم پر دل کی حفاظت، اس کی اصلاح اور اسے درست رکھنے کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ دل کا معاملہ باقی اعضاء سے زیادہ خطرناک ہے اور اس کا اثر باقی اعضاء سے زیادہ ہے۔ اس کی درستی زیادہ دقت طلب اور اس کی اصلاح زیادہ مشکل ہے، اور اس کا حال زیادہ محنت طلب ہے۔ میں اصلاح قلب کے متعلق 5 جامع اصول بیان کرتا ہوں جن پر عمل کرنے سے دل کی اصلاح انشاءاللہ تعالی پوری طرح ہو جائے گی۔ پہلا اصول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما فی تخفی الصدور۔ اللہ تعالیٰ خائن آنکھوں اور دل کے پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا انہ علیم بذات الصدور، ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ سینے کے راز جانتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی دفعہ اس بات کو دہرایا اور تکرار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سینے کے اسرار پر آگاہ ہونا ہی ڈرنے اور خوف کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ علام الغیوب کے ساتھ معاملہ نازک ہے۔ اس لیے تمہیں خیال ہونا چاہیے کہ تمہارے دلوں میں کس طرح کے راز ہیں جن سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ اگر معاذ اللہ تمہارے خیالات و ارادے گندے ہوں تو تمہیں شرم و حیا کرنا چاہیے۔ دوسرا اصول، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم و ابشارکم و انما ينظر الى قلوبکم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری صرف ظاہری صورتوں اور کھالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ دل رب العالمین کی نظر کا مقام ہے، تو اس شخص پر تعجب ہے جو ظاہری چہرے کا اہتمام کرے، اسے دھوئے، میل کچیل سے ستھرا رکھے تاکہ مخلوق اس کے چہرے پر کے کسی عیب پر مطلع نہ ہو، مگر دل کا اہتمام نہ کرے جو رب العالمین کی نظر کا مقام ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دل کو پاکیزہ رکھے، اسے آراستہ کرے اور ستھرا رکھے تاکہ رب العالمین اس میں کسی عیب کو نہ پائے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ دل گندگی، پلیدی اور غلاظت سے لبریز ہے، مگر جن پر مخلوق کی نظر پڑتی ہے اس کے لیے کوشش ہوتی ہے کہ اس میں کوئی عیب و قباحت نہ پائی جائے۔ تیسرا اصول، دل ایک بادشاہ کی مانند ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے اور باقی اعضاء رعایا کی طرح ہیں کہ سب اس کی پیروی کرتے ہیں، تو اگر سردار درست ہو تو اس کے تابع بھی درست ہوتے ہیں، اسی طرح اگر بادشاہ درست ہو تو رعایا بھی درست اور ٹھیک ہوتی ہے۔ اس بیان کی وضاحت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی درج ذیل حدیث سے ہوتی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ انسان کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہوتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہوتا ہے۔ سن لو کہ وہ دل ہے۔ اب جب تمام جسم کی اصلاح قلب کی اصلاح پر موقوف ہے تو دل کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ چوتھا اصول،
دل بندے کی نفیس و اعلیٰ جواہر کا خزانہ ہے۔ ان اعلیٰ جوہروں میں سے ایک جوہر اعلیٰ و عمدہ ہے، وہ معرفت خداوندی ہے جو دونوں جہان کی سعادت کا ذریعہ ہے، اور وہ قلبی بصیرت ہے جس کی وجہ سے دربار الہی میں انسان کو وجاہت اور بزرگی حاصل ہوتی ہے۔ پھر دل سے تعلق رکھنے والی عمدہ چیزوں میں سے ایک عمدہ چیز عبادات و طاعات میں نیت خالص ہے، جس کے ساتھ ثواب اور جزا کا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ دل کے متعلقات میں سے علوم اور حکمت کی باتیں ہیں جو بندے کے لیے شرف کا باعث ہیں، اور پاکیزہ اخلاق اور اچھی عادتیں ہیں جن سے انسان کو فضیلت، عظمت اور عزت حاصل ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی کتاب اسرار معاملات دین میں اس بات کو پوری شرح و تفصیل سے لکھا ہے۔ تو جب دل ایسے گراں قدر اور بہترین جواہر کا خزانہ ہے تو ایسے خزانے کی ہر قسم کے میل کچیل، ہر آفت اور چوروں اور ڈاکوؤں وغیرہ سے حفاظت و نگہداشت ضروری ہے۔ یہ ایسا خزانہ ہے جس کی حفاظت ہر طرح ضروری ہے تاکہ اس کے گراں قدر موتی خراب نہ ہوں اور نہ کوئی دشمن ان پر قبضہ کر سکے۔ پانچواں اصول، میں نے دل کے حالات پر غور کیا تو مجھے اس کے 5 حالات ایسے ملے جو دوسرے کسی عضو میں نہیں پائے جاتے۔ پہلا یہ کہ دشمن ہر وقت اس کی طرف متوجہ ہے اور اسے تباہ کرنے کا قصد کیے ہوئے ہے، کیونکہ شیطان انسان کے دل کے ساتھ ہر وقت لگا رہتا ہے، تو قلب الہام و وسوسہ دونوں کی منزل ہے۔ شیطان اور فرشتہ دونوں اسے اپنی اپنی دعوت دینے میں مصروف ہیں۔ اس کی دوسری حالت یہ ہے کہ قلب کی مصروفیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ عقل اور شہوت دونوں اپنے اپنے لشکر اس میں دوڑاتے رہتے ہیں، گویا یہ عقل و شہوت دونوں کے لشکروں کا میدان کارزار ہے۔ اس طرح دل دونوں کی جنگ اور دونوں کے مقابلے بنا رہتا ہے۔ اس طرح دل دونوں کی جنگ اور دونوں کے مقابلے کی جگہ بنا رہتا ہے، تو جو مقام دونوں دشمنوں کے درمیان حد کی حیثیت رکھتا ہو، اس کی نگہداشت بہت ضروری امر ہے۔ اس کی تیسری حالت یہ ہے کہ اس کے عوارض اور لواحقات بہت زیادہ ہیں، اس لیے کہ وسوسے اور خطرات تیروں کے مانند ہیں جو ہمیشہ اس پر برستے رہتے ہیں، یا بارش کی طرح ہیں کہ ہمیشہ اس پر گرتے رہتے ہیں، کبھی بند نہیں ہوتے، اور انسان کو یہ طاقت نہیں کہ انہیں روک یا بند کر سکے۔ اور دل کوئی آنکھ کی طرح تو ہے نہیں کہ خطرے کے وقت اسے بند کر لیا جائے اور بوقت امن کھول لیا جائے۔ نیز یہ کہ قلب کسی تنہا مقام میں بھی نہیں، اور نہ یہ کہیں رات کی تاریکی میں مخفی ہے کہ دشمن اسے نہ پا سکیں، اور نہ یہ زبان کی مانند دانتوں اور ہونٹوں کی حفاظت میں ہے کہ تو اسے بچا سکے اور محفوظ رکھ سکے، بلکہ دل تو خطرات و وساوس کا نشانہ ہے، اور تم میں ان خطرات و وساوس کو روکنے کی پوری قوت نہیں کہ صحیح معنی میں اس کی نگہداشت کر سکو، لہذا خطرات و وساوس کو مزید تقویت پہنچاتا رہتا ہے۔ اسی بنا پر قلب سے تعلق رکھنے والے خطرات کا مقابلہ سخت کوشش اور محنت چاہتا ہے، اور ان خطرات کا دفاع عظیم جدوجہد کا متقاضی ہے۔ اس کی چوتھی حالت یہ ہے کہ اس کا علاج اس بنا پر بھی مشکل ہے کہ یہ انسان کی نظر سے غائب ہے، اس بنا پر بہت بعید ہے کہ تم اس کی آفات اور اس کے لیے ضرر رساں اشیاء کو بھانپ سکو اور ان پر اطلاع پا سکو۔ اس لیے اصلاح قلب کے لیے طویل مجاہدوں، کوششوں اور ریاضتوں کی ضرورت ہے۔ اس کی پانچویں حالت یہ ہے کہ آفات اس پر جلدی حملہ آور ہوتی ہے، اور یہ ہر وقت انقلاب و تبدیلی کے لیے تیار رہتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ دل ہنڈیا کے ابلنے سے بھی زیادہ جلدی انقلاب میں آ جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، ما سم القلب الا ما تقلب ورائی یضرب بالانسان اطوارا۔ ترجمہ، قلب کا نام اس بنا پر قلب رکھا گیا ہے کہ یہ ہر آن عدل بدل ہوتا رہتا ہے اور اس میں مختلف رائیں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ پس اگر دل لغزش کھا جائے تو اس کی لغزش بہت بڑی لغزش ہوگی اور اس کا بگڑ جانا نہایت پریشان کن امر ہوگا، اس لیے کہ دل کی لغزش کا ادنا درجہ قساوت اور غیر اللہ کی طرف میلان ہے، اور اس کی لغزش کا آخری درجہ یہ ہے کہ اس میں کفر کی مہر لگ جاتی ہے۔ کیا تم نے حق تعالی کا یہ ارشاد گرامی نہیں سنا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ترجمہ، ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا اور تکبر کی راہ اختیار کی اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اس کے دل میں تکبر تھا جس کے باعث وہ حکم ربی سے منکر اور کافر ہو گیا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، لیکن وہ تو زمین سے چمٹ گیا اور اپنی خواہش کا پیرو بن گیا۔
تو گناہوں کی طرف میلان اور خواہشات کی پیروی چونکہ اس کے دل میں تھی، اس کے باعث وہ ایک منحوس گناہ پر آمادہ ہو گیا۔ قرآن مجید میں وارد ہے وَتُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَظَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ترجمہ، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے تو جیسا اس قرآن میں پہلی بار ایمان نہ لائے اس طرح پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ اے عزیز، خاصان حق تعالی اس بنا پر دل کے معاملے میں نہایت چوکنے رہتے تھے اور گریہ وزاری میں مصروف رہتے تھے اور اپنی پوری کوشش اس کی اصلاح و درستی میں صرف کر دیتے تھے۔ قرآن کریم میں وارد ہے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ترجمہ، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں خوف و ہراس کے باعث دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو عبرت پکڑنے والوں، ہدایت یافتہ لوگوں اور اصلاح قلب کی تگ و دو کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین۔ سوال: بے شک دل کی اصلاح کا معاملہ نہایت ہی اہم ہے، اس لیے ہمیں وہ امور بتائیے جن کو اختیار کرنے سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور ان آفات و مہلکات کی بھی نشاندہی کر دیجیے جو خرابی قلب کا باعث ہیں۔ ممکن ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اس طرح ہم آپ کے بتائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں دل کی اصلاح کر سکیں۔ جواب: اصلاح قلب کے اسباب و ذرائع کی تفصیل خاصی طویل ہے، یہ مختصر تالیف اس پوری تفصیل کی متحمل نہیں۔ علماء آخرت نے اصلاح قلب کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے ایک جامع نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ انہوں نے دل کو درست رکھنے والے 90 خصائل حمیدہ، اتنی تعداد میں خصائل رذیلہ بیان کیے ہیں جو فساد قلب کا باعث ہیں۔ پھر اصلاح سے متعلق افعال و امور اور اس سلسلے میں کوشش کا طریقہ اور لائق اجتناب امور کو مفصل طور پر بیان کیا ہے۔ اگرچہ قلب سے تعلق رکھنے والے بعض ابحاث بظاہر طویل معلوم ہوتی ہیں، مگر خدا کی قسم جو شخص دین کی اہمیت سے واقف ہے، غافلوں کی طرح خواب غفلت میں نہیں پڑا بلکہ بیدار ہے اور اپنی بھلائی کے امور میں غور و فکر کرتا رہتا ہے، تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی توفیق و اعانت سے ان تمام تفصیلات کو جاننے اور ان پر عمل پیرا ہونے کو زیادہ تصور نہیں کرے گا۔ اور ہم نے ان تفصیلات کا کچھ تھوڑا حصہ اپنی کتاب احیاء علوم دین کے باب شرح عجائب قلب میں بیان کیا ہے۔ پوری تفصیل اور کیفیت علاج وغیرہ کا بیان ہم نے اپنی کتاب اسرار معاملات دین میں کیا ہے۔ وہ ایک مستقل کتاب ہے جو فوائد عظیمہ پر مشتمل ہے، لیکن ان تفصیلات سے جید اور راسخ علماء ہی کم حقہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کتاب منہاج العابدین میں ہم نے وہ اسلوب بیان اختیار کیا ہے جس سے ہر مبتدی، منتہی، قوی اور ضعیف نفع حاصل کر سکے، یعنی اس کتاب میں ہم زیادہ گہرائی اور باریکی میں نہیں گئے۔ جب ہم نے ان اصولوں پر غور کیا جو علاج قلب کے سلسلے میں کام آتے ہیں اور جن کی بہت ضرورت ہے اور کوئی بھی شخص ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، تو 4 اصول ہمارے سامنے آئے۔ اسی طرح فساد قلب پیدا کرنے والے بھی 4 امور سامنے آئے جو عابدین کے لیے سخت پیچیدگی کرنے والے اور اہل مجاہدہ کے لیے آفت ہیں۔ دلوں کے لیے فتنہ، نفس کے لیے بلا، اصلاح میں رکاوٹ پیدا کرنے والے ہیں، نیز دلوں کو عیبناک اور برباد کرنے والے ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں 4 اور ہیں جن سے عبادت کا معاملہ نصب و ضبط اختیار کرتا ہے اور قلوب اصلاح حاصل کرتے ہیں۔ فساد قلب کے باعث یہ 4 چیزیں ہیں۔ پہلی ہے دنیا کی امیدیں، دوسری ہے عبادت میں جلد بازی، تیسری ہے حسد اور چوتھی ہے تکبر۔ ان کے مقابلے میں اصلاح کرنے والی یہ 4 چیزیں ہیں۔ پہلی ہے امیدیں کم کرنا، دوسری ہے معاملات میں تحمل و آہستگی، تیسری ہے مخلوق کے ساتھ خیر خواہی، اور چوتھی ہے خشوع اور تواضع سے پیش آنا۔ یہ ہیں وہ 8 چیزیں جن کے ساتھ قلب کی اصلاح یا خرابی وابستہ ہے، اور انہی پر صلاح و فساد کا دار و مدار ہے۔ اسی لیے اسباب فساد سے بچو اور مفید قلب باتوں کو اختیار کرو تاکہ آخرت کی مشقت سے محفوظ رہو اور اپنے مقصود کو حاصل کر سکو۔ میں تمہارے آگے مختصر مگر جامع طریقے سے ان آفات کی وضاحت کرتا ہوں۔ طول عمل کا بیان۔ لمبی امیدیں نیکی و طاعت کے راہ میں رکاوٹ ہیں، نیز ہر فتنے اور شر کا باعث ہیں۔ لمبی امیدوں میں مبتلا ہو جانا ایک لا علاج مرض ہے جو لوگوں کو اور بہت سی مختلف امراض میں مبتلا کرتا ہے۔
اے عزیز، جب تو لمبی امیدوں میں مبتلا ہو جائے گا تو اس سے 4 چیزوں میں اضافہ ہوگا۔ 1، ترک طاعت میں زیادتی اور اس کی ادائیگی میں سستی میں اضافہ ہوگا، اور نیکی، عبادت اور نیکی بجا لانے کے وقت تم اپنے دل میں کہو گے ابھی تھوڑی دیر بات کر لوں گا، ابھی کافی وقت ہے، عبادت کا موقع فوت نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل سچ فرمایا ہے، من خاف الوعید قرب علیہ البعید ومن طال عملہ ساء عملی۔ ترجمہ، جو اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈرتا ہے وہ دور کو بھی نزدیک خیال کرتا ہے، اور جو لمبی امیدوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ بدعمالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، العمل قاطع عن کل خیر وطمع مانع من کل حق واصبر صائر الى کل خیر والنفس داعیۃ الى کل شر۔ ترجمہ، دنیا کی امیدیں انسان کو ہر نیکی کے کام سے کاٹ دیتی ہیں، اور طمع و لالچ ہر حق سے انسان کو روک دیتا ہے، اور صبر ہر بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نفس امارہ ہر شر اور برائی کی طرف بلاتا ہے۔ دوسری چیز جس سے طول عمل میں زیادتی ہوتی ہے وہ ہے ترک توبہ۔ طول عمل کی وجہ سے انسان توبہ کرنے سے ٹال مٹول شروع کر دیتا ہے، اور دل میں کہتا ہے کہ ابھی توبہ کر لوں گا، ابھی کافی وقت ہے، میں ابھی جوان ہوں، میں ابھی کم عمر ہوں، توبہ ہر وقت میرے اختیار میں ہے، جب چاہوں گا کر لوں گا۔ اسی طرح کے بیہودہ خیالات میں پڑ جاتا ہے، اور اصلاح احوال سے پہلے ہی موت اچانک آ کر اچک لیتی ہے، اور وہ خسرت دنیا والآخرہ ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز مال جمع کرنے کی حرص ہے، جو طول عمل اور بڑھاتی ہے۔ اس حرص کے نشے میں انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور اشغال دنیا میں ڈوب جاتا ہے، اور حرص میں مبتلا ہو کر اپنے آپ سے یوں کہتا ہے، شاید میں بڑھاپے میں جا کر محتاج ہو جاؤں، ضعف، پیری اور کمزوری کے باعث شاید خود کما نہ سکوں، لہٰذا میرے پاس فاضل ذخیرے کا ہونا ضروری ہے تاکہ بیماری یا بڑھاپا یا تنگ دستی کے وقت کام آ سکے۔ اسی طرح کے ہزاروں خیالات اس دنیا کے حرص کی طرف اور زیادہ راغب کرتے ہیں۔ ایسا انسان کھانے پینے کی چیزوں کا بڑا اہتمام کرتا ہے، کبھی کہتا ہے میں کیا کھاؤں، کبھی کہتا ہے کیا پیوں، کبھی لباس کی فکر میں ہوتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ گرمی سردی پر ہے اور میرے پاس کوئی شے نہیں، کبھی یہ سوچتا ہے کہ شاید میری عمر لمبی ہو اور آخر عمر میں جا کر تنگ دست ہو جاؤں، اور پچھلی عمر میں محتاجی زیادہ غلبہ کرتی ہے۔ ایسے نازک وقت کے لیے کچھ نہ کچھ پاس ضرور ہونا چاہیے تاکہ اس وقت لوگوں کا دست نگر نہ بننا پڑے، اور یہ اور اسی قسم کے بیسیوں توہمات اس کو طلب و رغبت دینا، موجود سامان دنیا میں بخل کرنے اور مزید جمع کرنے پر ابھارتے رہتے ہیں۔ ان بیہودہ خیالات کا کم از کم اثر یہ ہوتا ہے کہ ایسا انسان دنیا کی امیدوں میں پھنس جاتا ہے، اس کی قیمتی عمر اور اس کا وقت عزیز ان امیدوں کی نظر ہو جاتا ہے، بے فائدہ اور لغو، غم و تفکرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قتلنی ہم یوم لہ ادرک قیل وکیف ذلک یا ابا ذر قال ان عملی جاوز جلی۔ ترجمہ، آنے والے دن کی فکر نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ کسی نے عرض کیا وہ کیسے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری لمبی امیدیں میری موت سے تجاوز کر چکی ہیں۔ چوتھی چیز قساوت قلب اور غفلت آخرت ہے، جس میں طول عمل سے اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کے دل میں عیش و عشرت کی لمبی امیدیں بس جاتی ہیں تو موت بھول جاتی ہے، قبر یاد نہیں رہتی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان اخوف ما اخاف علیکم اثنتان طول العمل واتباع الهوى الى وان طول العمل ينسي الاخرہ واتباع الهوى يسد عن الحق۔ ترجمہ، تمہارے 2 چیزوں میں مبتلا ہو جانے کا مجھے بہت زیادہ ڈر ہے، ایک طول عمل یعنی لمبی امیدیں، اور دوسری اتباع خواہشات۔ طول عمل تو آخرت کو بھلا دیتی ہے اور خواہشات کی پیروی انسان کو حق سے روک دیتی ہے۔ طول عمل کا شکار ہونے کے بعد انسان کے نزدیک سب سے اہم اور اس کی توجہات کا مرکز دنیا اور دنیا میں عیش و عشرت کے اسباب و ذرائع بن جاتے ہیں۔ لوگوں سے میل جول اور خلط ملط کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح انسان کے دل پر قساوت چھا جاتی ہے، کیونکہ رقت اور صفائی قلب تو موت کو یاد رکھنے، قبر کی وحشت و تنہائی پیش نظر رہنے، آخرت کے ثواب و عذاب اور وہاں کے خوفناک مناظر و واقعات یاد رکھنے سے ہوتی ہے۔ اور
جب ان میں سے کوئی بات بھی نہ ہو تو صفائی کیسے پیدا ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فطال علیہم الامد فقست قلوبہم۔ ترجمہ، ان کو زندہ رہتے عرصہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو جوں جوں امیدیں لمبی ہوتی جائیں گی طاعت کا جذبہ کم ہوتا چلا جائے گا، توبہ کا خیال دل سے نکل جائے گا، گناہوں کی کثرت ہو جائے گی، حرص بڑھ جائے گی، دل سخت ہو جائے گا اور پھر انجام بالکل بھول جائے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہوئی تو ایسے شخص کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو اس سے بدحالی اور کیا ہوگی، اور اس سے بڑی آفت اور بلا کیا ہوگی؟ اور یہ سب خرابی طول عمل کے باعث پیدا ہوئی۔ لہٰذا اپنی امیدیں کوتاہ رکھو، اپنی جان کو موت کے قریب تصور کرو، اپنے اقارب اور ساتھیوں کا حال یاد کرو جنہیں موت نے ایسے وقت آ دبوچا جبکہ انہیں کوئی وہم و گمان بھی نہ تھا، اور شاید تمہارا بھی یہی حال ہو۔ اور اپنے نفس مغرور کو خدا تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤ، اور عوف بن عبداللہ کا یہ قول یاد کرو، کم من مستقبل یوم لا یستکمہ ومنتظر غدا لم یدرکھا۔ ترجمہ، کتنے ایسے ہیں جو صبح کو پاتے ہیں مگر شام سے قبل موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، اور کتنے ہی آئندہ کل کے انتظار میں ہوتے ہیں مگر وہ انہیں نصیب نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں فی الواقع موت اور اس کے شدائد کا احساس ہوتا تو تم طول عمل اور اس کی فریب کاریوں سے ضرور نفرت کرتے۔ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا قول نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا الدنیا ثلاثہ ایام امس مدی ما بیدک منہ شیئا وغدا لا تدری تدرکہ املا ویوم انت فی فاغتنم۔ ترجمہ، دنیا 3 روز ہے، ایک وہ جو گزر گیا، اس کا کچھ حصہ بھی تیرے قبضے میں نہیں، ایک آئندہ کل جس کے متعلق کوئی علم نہیں کہ وہ تجھے نصیب ہو یا نہ ہو، اور ایک آج کا دن جس میں تم موجود ہو، تو اس کو غنیمت جانو۔ نیز کیا تم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نہیں سنا؟ آپ فرماتے ہیں الدنیا 3 ساعات، ساعت مدت و ساعت انت فیہا و ساعت تدرکہا املا۔ دنیا صرف 3 ساعت ہے، ایک وہ ساعت جو گزر گئی، ایک وہ جس میں تم اب ہو، اور تیسری جو شاید تمہیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو حقیقت میں تمہارے پاس صرف ایک ہی گھڑی ہے۔ میرے شیخ قدس سرہ کا ارشاد ہے کہ دنیا 3 سانس ہے، اور ایک جو گزر گیا، تم نے جو عمل اس میں کر لیا، ایک وہ جو اب تم لے رہے ہو، اور ایک آئندہ جس کے پانے کا کوئی علم نہیں، کیونکہ کئی ایسی سانس لینے والے ہیں جن کو موت نے دوسری سانس کی مہلت نہ دی۔ تو در حقیقت انسان ایک ہی سانس کا مالک ہے، ایک دن یا پوری ایک گھڑی کا بھی مالک نہیں۔ لہٰذا ایک سانس میں طاعت و عبادت کی بجا آوری میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی فوت ہو جائے، اور توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور موت آنے والے سانس کی فرصت نہ دے۔ آنے والی گھڑی کے لیے رزق کی فکر نہ کرو، شاید اگلی ساعت تک زندگی وفا نہ کرے، اور خواہ مخواہ فکر معاش میں مبتلا ہو کر یہ وقت بھی ضائع ہو جائے اور کوشش ابس جائے۔ لیکن انسان رزق کی تگ و دو میں مصروف ہو کر اپنا وقت عزیز ضائع کر دیتا ہے۔ کیا تمہیں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ ارشاد یاد نہیں جو آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق فرمایا، اما تعجمون من اسامت المشتری بصبر شہران اسام الطویل العمل واللہ ما ودعت قدما فزنت انی ارفعها ولقما فزنت انی اسبغها حتى يدركني الموت والذي نفسي بيده ان ما توعدون لا وما انتم بمعجزین۔ اے لوگو، تم اسامہ پر تعجب نہیں کرتے جو 1 ماہ کے لیے خرید رہا ہے؟ بے شک اسامہ لمبی امیدوں کا شکار ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، میں نے جب بھی زمین پر قدم رکھا تو میرا یہی گمان تھا کہ شاید اٹھانے سے پہلے موت آ جائے، اور میں نے جب بھی منہ میں لقمہ ڈالا تو یہی گمان تھا کہ شاید حلق سے اتارنا نصیب نہ ہو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک جن باتوں کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آ کر رہیں گی، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز و بے بس نہیں کر سکتے۔
اے عزیز، جب تو ان باتوں کو یاد رکھے گا اور ہمیشہ یہ باتیں تیرے ذہن میں موجود رہیں گی تو باذن تعالی تیری دنیاوی امیدیں کوتاہ ہو جائیں گی۔ اس وقت تیرا نفس طاعات کی طرف جلد مائل ہوگا اور تجھے جلد توبہ کرنے کا خیال پیدا ہوگا۔ توبہ سے گناہ جھڑ جائیں گے اور تجھے دنیا سے نفرت ہو جائے گی اور اس کے خوفناک مناظر کے دھیان میں لگا رہے گا۔ تیرے نفس کی حالت تبدیل ہو جائے گی۔ اسی طرح جب تم ایک ایک کر کے آخرت کے حالات کو اپنے ذہن میں معائنہ کرتے رہو گے تو تم سے قساوت قلبی دور ہو جائے گی۔ قساوت کے بجائے دل میں رقت اور صفائی پیدا ہو جائے گی، اور اس رقت اور صفائی کی برکت سے تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کا ڈر پیدا ہو جائے گا، اور یوں عبادت میں استقامت نصیب ہو جائے گی اور اپنی عافیت اور آخرت میں کامیابی کی امید قوی ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور امیدیں کوتاہ کرنے سے ہوگا۔ روایت ہے کہ کسی شخص نے حضرت زرارہ بن اوفا رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا، اے برزخ میں بسنے والو، تمہارے نزدیک کون سا عمل بہتر ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، رضائے الہی اور امیدوں کو کوتاہ رکھنا۔ اے عزیز، تو بھی اپنے حال پر نظر کر اور یہ بلند مقام حاصل کرنے میں پوری کوشش کر، کیونکہ طول عمل سے بچنا بڑی نیکی کی بات ہے جس سے قلب اور نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ واللہ تعالی ولی التوفیق کی بفضلی و برحمتی۔ دوسری آفت حسد۔ بے شک حسد نیکیوں کو تباہ کرتا ہے اور گناہوں پر راغب کرتا ہے۔ یہ بڑا برا مرض ہے جس میں بڑے بڑے علماء و قراء مبتلا ہیں، عوام اور جہلا کا کیا ذکر۔ اس حسد نے لوگوں کو ہلاک کر دیا اور نار دوزخ میں ڈال دیا۔ کیا تم نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا، ستۃ يدخلون النار بسطۃ العرب بالعصبیہ والامراء بالجور والدہاقین بالقبر والتجار بالخیانہ وأهل الرصاتیق بالجہل والعلماء بالحسد۔ 6 قسم کے لوگ 6 وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ پہلا، عرب عصبیت کی وجہ سے۔ دوسرا، عمراء ظلم کے باعث۔ تیسرا، چودھری لوگ تکبر کی وجہ سے۔ چوتھا، تاجر لوگ خیانت اور بددیانتی کے باعث۔ پانچواں، اہل دیہات جہالت کے باعث۔ اور چھٹا، علماء حسد کی وجہ سے۔ بے شک جو آفت علماء کو بھی دوزخ میں لے جانے کا باعث اور سبب ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اے عزیز، جان لے کہ حسد سے 5 خرابیاں ابھرتی ہیں۔ پہلی یہ کہ طاعات میں خرابی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حسد نیکیوں کو اسی طرح برباد کرتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا ڈالتی ہے۔ حسد سے دوسری چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ گناہ اور برائیاں ہیں۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں، حاسد کی 3 نشانیاں ہیں، یتملک اذا شہد و یختاب اذا غاب و یشمد بالمصیبہ اذا نزلت۔ جب سامنے آتا ہے تو چاپلوسی کرتا ہے، پشت پیچھے غیبت کرتا ہے، اور جب دوسرے پر مصیبت آتی ہے تو خوش ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں، حسد کی برائی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حاسد کے شر سے پناہ میں رہنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور حاسد کے شر سے پناہ میں رکھ جب وہ حسد کرنے پر اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حسد کے شر کو شیطان اور ساحر کے ساتھ ملا کر بیان کیا اور فرمایا کہ ان سب سے پناہ مانگو۔ تو غور کرو کہ حسد کتنا بڑا فتنہ اور اس کا شر کتنا بڑا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اس سے تحفظ کے لیے مجھ سے مدد طلب کرو اور میری پناہ میں آؤ۔ حسد سے تیسری چیز بے چینی اور بے مقصد غم و فکر کا لاحق ہونا ہے، بلکہ غم و فکر کے ساتھ طبیعت پر بوجھ اور معصیت کی رغبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لماری ظالم اشبہ بالمظلوم من الحاسد، نفس دائم و عقل حائم و غم لازم۔ ترجمہ، میں نے حاسد کے سوا کسی ظالم کو مظلوم کے ساتھ زیادہ مشابہت والا نہیں دیکھا۔ بیچارہ ہر وقت افسردہ طبیعت رہتا ہے، پریشان خیال رہتا ہے اور ہر وقت غم میں مبتلا رہتا ہے۔ حسد سے چوتھی خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ دل اندھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں، ہمیشہ خاموش رہنا اختیار کر کہ اس سے تیرے اندر ورع پیدا ہوگا۔ لالچی نہ بن تاکہ فتنوں سے محفوظ رہے، نکتہ چی نہ بن تاکہ لوگوں کے طعن و تشنیع سے محفوظ رہے، حاسد نہ بن تاکہ تجھے فہم کی تیزی نصیب ہو۔
حسد سے پانچویں خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ انسان ذلت اور محرومی کی لعنت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اپنی کسی مراد میں کامیاب نہیں ہوتا، نہ اپنے کسی دشمن پر غالب آتا ہے۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، کینہ پرور دیندار نہیں ہوتا، لوگوں کے عیب نکالنے والا عبادت گزار نہیں ہو سکتا، چغل خور کو امن نصیب نہیں ہوتا، اور حاسد شخص نصرت خداوندی سے محروم رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں، حاسد شخص اپنی مراد میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس کی مراد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں سے خدا تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں چھن جائیں اور مجھے مل جائیں۔ اور حاسد آدمی اپنے دشمنوں پر کیسے غالب آ سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے دشمن تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، اے اللہ، تو نے اپنے بندوں پر جو نعمتیں کی ہیں، ہمیں ان کے حسد سے محفوظ رکھ، بلکہ ان کے حالات مزید بہتر کر۔ اور حسد ایک ایسی بیماری ہے جو عبادات کے اجر و ثواب کو ضائع کرتی ہے، شر و معصیت کی تخم ریزی کرتی ہے، آرام اور سکون کو ختم کر دیتی ہے، دین کی سمجھ سے محروم کرتی ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے انسان اپنے دشمن پر غالب نہیں ہو سکتا، اور نہ اپنی مراد میں انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ حسد سے زیادہ کوئی خطرناک بیماری ایسی نہیں جس کے علاج کی فوری ضرورت ہو، لہٰذا اس مرض کے علاج سے غفلت نہ کرو، بلکہ جلد اس مرض حسد کو دور کرنے کی فکر کرو۔ واللہ تعالی ولی التوفیق بمنہ و کرمہ۔ عجلت یعنی جلد بازی کے نقصانات۔ جلد بازی نیک مقاصد کو فوت کرتی ہے اور معاصی میں مبتلا کرتی ہے۔ اس سے چار خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی آفت اور خرابی یہ کہ عابد شخص جب خیر اور استقامت کا مرتبہ حاصل کرنے کا قصد کرتا ہے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بسا اوقات اس کے حصول میں جلد بازی سے کام لیتا ہے، حالانکہ ابھی اس مرتبے کو حاصل کرنے کا وقت علم الہی میں نہیں ہوتا، تو فوری طور پر وہ مرتبہ و مقام حاصل نہ ہونے کے باعث یا تو وہ سست و مایوس ہو کر کوشش و مجاہدہ ترک کر دیتا ہے اور اسی طرح اس مرتبے سے محروم ہو جاتا ہے، یا ریاضت و مجاہدہ میں غلو کرتا ہے اور اس افراد کے باعث اس مرتبے کو حاصل نہیں کرتا، اور یہ دونوں خرابیاں جلد بازی کا نتیجہ ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے، ان دیننا ھذا متین فوغلفی برفقی فإن المنبت لا اردى قطع ولا زہر ابقی۔ ترجمہ، ہمارا یہ دین بڑا مستحکم دین ہے، اس کو نرمی اور متانت سے حاصل کرو، جس طرح فصل حاصل کرنے والا کسان نہ تو زمین کو بالکل اکھیڑ ہی دیتا ہے اور نہ اس کی ظاہری سطح کو ہی پہلی حالت میں باقی رہنے دیتا ہے۔ اور عربی کی مشہور مثل ہے، الم تستعجل تصل۔ ترجمہ، اگر تم جلد بازی نہیں کرو گے تو اپنے منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے، قد يدك التاتي بعد حاجة وقد يكن مع المستعجل الزلل۔ ترجمہ، بردبار شخص تو اپنے مقصد کو پا لیتا ہے مگر جلد باز اکثر اوقات پھسل جاتا ہے۔ دوسری خرابی اور آفت یہ ہے کہ جب عابد شخص کو کوئی حاجت اور ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا و التجا کرتا ہے اور دعا میں بہت کوشش کرتا ہے اور بسا اوقات اس کی قبولیت میں عجلت کرتا ہے، حالانکہ علم الہی کے اندر اس دعا کی قبولیت میں ابھی کچھ دیر ہوتی ہے۔ فوراً دعا قبول نہ ہونے کی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے، کوشش و سعی ترک کر دیتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور اسی طرح اپنے مقصد اور حاجت کو نہیں پا سکتا۔ عجلت کی تیسری خرابی اور آفت یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس عابد پر ظلم کرتا ہے تو یہ غضبناک ہو کر بد دعا کرتا ہے، تو وہ ظالم مسلمان اس بد دعا کے اثر سے ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس طرح بد دعا کرنے والا عابد حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور ہلاکت و معصیت میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيَدْعُ الْإِنسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ ترجمہ، بے وقت مصیبت انسان بد دعائیں شروع کر دیتا ہے، جس طرح آرام کے وقت نیک دعائیں، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ عجلت کی چوتھی خرابی اور آفت یہ ہے کہ عبادت کا اس کا دار و مدار ورع پر ہے، اور ورع ہر شے کی تہ تک پہنچنے سے پیدا ہوتا ہے، اور ہر چیز مثلا کھانے پینے گفتگو کرنے کی حقیقت کے انکشاف کے بعد نصیب ہوتا ہے۔
اور جب انسان جلد باز ہو، بردبار نہ ہو اور نہ متحمل مزاج ہو تو وہ کسی کام کے اندر توقف، تحمل، بردباری، ضروری غور و فکر سے کام نہیں لے گا، بلکہ ہر کام کی انجام دہی میں جلد بازی کا ارتکاب کرے گا، تو اس طرح ضرور لغزش کھائے گا اور کھانے پینے کے معاملے میں بھی یہی جلد بازی کا وتیرہ اختیار کرے گا۔ اسی طرح بعض اوقات حرام غذا بھی پیٹ میں ڈالے گا، تو اس جلد بازی اور عجلت کے باعث اس کا ورع فوت ہو جائے گا، اور اس عبادت و بندگی میں کوئی خوبی نہیں جس میں ورع ملحوظ نہ ہو۔ تو جس آفت کے باعث انسان مراتب و منازل خیر سے رہ جائے، اپنی ضروری حاجات کے حاصل کرنے میں محروم رہے، اپنے آپ اور دوسرے مسلمانوں کی ہلاکت کا باعث بنے، اور پھر ورع کے فوت ہونے کا بھی خطرہ ہو جو مقصود عبادت ہے، تو ایسی آفت کا ازالہ اور ازالے کے بعد اصلاح نفس نہایت ضروری ہے۔ واللہ ولی التوفیق بمنہ وفضلہ۔ کبر کا بیان۔ کبر ایک ایسی آفت ہے جو نیکی کا نام و نشان ہی مٹا دیتی ہے۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ترجمہ: ابلیس نے انکار اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اعمال و فروعات دینیا کو نقصان دینے والی تمام آفات اتنی مضر اور خراب نہیں جتنا کبر ہے، کیونکہ یہ تو اصل بنیاد دین اور اعتقاد میں خلل انداز ہوتا ہے، اور جب یہ مرض سے کبر بڑھ جاتا ہے تو اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے اور ہزاروں طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ چار خرابیاں تو ضرور پیدا ہوتی ہیں: ایک، حق سے محروم ہو جانا، دل کا اللہ تعالیٰ کی آیات معرفت سے اندھا ہو جانا، اور احکام خداوندی کے فہم کے متعلق ذہن کا کند ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ ترجمہ: میں ان قریب اپنی آیات کے فہم سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو ناحق تکبر کرتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا: کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ ترجمہ: اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر متکبر اور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ تکبر سے دوسری خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے پر غصے اور اس سے ناراض ہو جاتا ہے، چنانچہ فرمایا: انہ لا یحب المستکبرین۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ متکبر لوگوں کو دوست نہیں رکھتا۔ مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اے خدائے قدوس، تو سب سے زیادہ کس پر ناراض ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: من تکبر قلبی وغلظ لسانی وصفق عینی وبخلط یدی وساء خلقی۔ ترجمہ: جس کے دل میں تکبر ہو، جس کی زبان ترش ہو، جس کی آنکھوں میں حیا نہ ہو، جس کے ہاتھ بخیل ہوں اور جو بد اخلاق ہو۔ تکبر سے پیدا ہونے والی تیسری خرابی دنیا و آخرت میں ذلت و خواری ہے۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے: اجتنب ان يدرك الموت على ثلاثة كل على الكبر والحرص والخيل فإن المتكبر لا يخرجه الله من الدنيا حتى يريه الحوان من أرزل أهله وخدم والحريص لا يخرج الله تعالى من الدنيا حتى يهوج إلى كسر وشرب ولا يجد مساغ والمختال لا يخرج الله تعالى حتى يمرغ ببوله وكذر۔ تین حالتوں پر موت آنے سے بچ: پہلی تکبر پر، دوسری حرص پر، تیسری شیخی پر۔ اس لیے کہ متکبر شخص کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک اسے اپنے رذیل اہل و عیال اور خادموں سے ذلیل و خوار نہ کر لے، اور حریص کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک اسے روٹی کے ایک ٹکڑے اور پانی کے ایک گھونٹ کے لیے نہ ترسا دے، اور شیخی بگھارنے والے کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک اسے اس کے بول و پیشاب میں آلودگی کی ذلت نہ دکھائے۔ روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ متکبر کو اللہ تعالیٰ ضرور ذلیل و خوار کرتا ہے۔ متکبر شخص پر چوتھی مصیبت و آفت یہ ٹوٹتی ہے کہ وہ آخرت میں دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ ایک حدیث قدسی میں یوں وارد ہوا ہے: الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی فی واحد منہما ادخلتہ نار جہنم۔ ترجمہ: بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میری آزار، تو جو شخص ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی مجھ سے لینے کی کوشش کرے گا میں اسے نار دوزخ میں داخل کر دوں گا۔
مطلب یہ ہے کہ بڑائی اور عظمت اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ میں سے ہے، کسی دوسرے کو لائق نہیں۔ تو جو چیز تم سے خدا تعالیٰ کی معرفت زائل کرے، احکام خداوندی کے فہم سے محروم کر دے، جو تمام نیکیوں کی اصل ہے، پھر جس کے باعث اللہ تعالیٰ ناراض ہو، دنیا میں ذلت و خواری اور آخرت میں عذاب دوزخ حصے میں آئے، ایسی خطرناک اور مہلک آفت سے بچنا اور دور رہنا نہایت ضروری ہے۔ کسی عقل مند کو زیبا نہیں کہ ایسی نقصان دہ چیزوں سے غفلت برتے، بلکہ اس سے پرہیز کر کے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ کر اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ واللہ تعالی ولی العصمہ والتوفیق بمنہ۔ ان آفات اربعہ کی تفصیل کا کچھ حصہ ہے، یہ ان آفات اربعہ کی تفصیل کا کچھ حصہ ہے، اور عقل مند آدمی جو اپنے قلب کی اصلاح کی اہمیت کو جانتا ہے، اس کے نزدیک تو ان آفات اربعہ میں سے ہر ایک آفت بھی نہایت خطرناک ہے۔ واللہ الموفق۔ سوال: جب آفات و امراض قلب کی نزاکت اور خطرے کا یہ عالم ہے، اور جب ان سے بچنا اس قدر ضروری ہے، اور جب ہمارے لیے آفات کی حقیقت و ماہیت سے واقف ہونا نہایت ضروری ہے، تو از راہ مہربانی اس کی حقیقت اور تفصیل بیان کیجیے، اور تدبیر اور راستے بھی بتائیے جن کو اختیار کر کے ہم ان سے محفوظ رہ سکیں۔ جواب: ان آفات و امراض کا پورا بیان بڑی طویل و عریض تفصیل چاہتا ہے۔ ہم نے اس کی پوری تفصیل احیاء علوم الدین اور اسرار معاملات دین میں لکھ دی ہے، اور اس کتاب میں ہم صرف ضروری گفتگو پر ہی کفایت کریں گے۔ وباللہ التوفیق۔ عمل کی حقیقت کا بیان۔ عمل یعنی امیدیں۔ ہمارے اکثر علماء کرام نے فرمایا ہے کہ عمل اس پختہ خیال کا نام ہے کہ میں تا دیر زندہ رہوں گا، اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ دل میں یہ بات جاگزی ہو کہ میری زندگی اور حیات اللہ تعالیٰ کی مشیت و علم کے ساتھ وابستہ ہے، اور اس دنیا میں مجھے نیک کام کرنے کے لیے رہنا چاہیے، تو اس طرح کی نیت اور عزم و ارادے کا نام قصر عمل ہے، یعنی امیدوں کو کوتاہ رکھنا۔ تو جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ مجھے اس سانس کے بعد دوسری سانس کا ضرور موقع ملے گا، یا آنے والی گھڑی تک میں ضرور زندہ رہوں گا، تو ایسے شخص کو عامل کہیں گے، یعنی لمبی امیدوں میں گرفتار۔ ایسا عقیدہ اور خیال گناہ ہے، کیونکہ یہ ایک پوشیدہ معاملے پر حکم لگانا ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی مشیت سے مقید کرے اور یوں کہے کہ میں انشاءاللہ تعالی زندہ رہوں گا، یا اللہ تعالیٰ کے علم میں اگر میری زندگی باقی ہے تو میں زندہ رہوں گا، تو ایسے شخص کو عامل نہیں کہتے، بلکہ ایسے شخص کو تارک عمل کہا جائے گا۔ یوں ہی اگر کوئی نیک ارادوں کے ساتھ ایسی امیدیں رکھے تو اسے طول عمل میں گرفتار نہیں کہیں گے، بلکہ ایسا شخص کا قاصر العمل، امیدیں کوتاہ رکھنے والا کہلائے گا، کیونکہ ایسا شخص کسی معاملے میں بھی کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر رہا۔ تم بھی یہی روش اختیار کرو، اور ہر وقت طول عمل کے نتائج و عواقب بد کو پیش نظر رکھو، اور دل کو امیدیں کوتاہ رکھنے پر مضبوط اور قائم رکھو۔ اور پھر امید دو قسم ہے، ایک عام لوگوں کی امیدیں اور دوسری خاص لوگوں کی امیدیں۔ عام لوگوں کی امیدیں یہ ہیں کہ سامان دنیا جمع کرنے کے لیے زندگی کی آرزو، اور یہاں طویل عمر تک زندہ رہنے کا ارادہ اور پروگرام۔ اس طرح کی امیدیں سراسر گناہ ہیں۔ اس کے برعکس ثواب یہ ہے کہ انسان دنیا سے متعلق معاملات میں اپنی امیدیں کوتاہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمْلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: آپ ان غافل لوگوں کو ان کے حال پر رہنے دیں کہ کھائیں، سامان زیست سے نفع اٹھائیں، اور دنیاوی آرزوؤں اور امیدوں کی غفلت میں پڑے رہیں، تو انہیں عنقریب اپنے طرز زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اور خاص قسم کی امید یہ ہے کہ انسان ایسے نیک کاموں کی بجا آوری کے لیے دنیا میں رہنے کی آس و امید لگائے جس میں خطرے کا اندیشہ ہو اور درستی کی امید کم ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک معین نیکی اس کے سامنے ہوتی ہے، لیکن اسے بجا لانے کی اس میں صلاحیت اور استعداد نہیں ہوتی۔ وہ اس طرح کہ اسے عمل میں لانے کی صورت میں انسان عجب یا ریا میں پڑ جاتا ہے، اور اس نیکی کا اجر و ثواب محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے یہ درست نہیں کہ جب انسان نماز یا روزہ یا کوئی اور نیک کام
کام شروع کرے تو وہ دل میں یہ یقین اور اعتقاد رکھے کہ میں اسے ضرور پورا کروں گا، کیونکہ یہ ایک پوشیدہ چیز پر حکم لگانا ہے جو درست نہیں۔ اس قسم کا کوئی قطعی ارادہ کر لینا بندے کے لیے روا نہیں، بلکہ درست بات یہ ہے کہ ہر نیک کام شروع کرتے وقت یہ خیال کرے کہ اگر یہ کام میرے لائق اور میرے حق میں بہتر ہو تو خدا تعالی مجھے اسے کرنے کی توفیق و ہمت دے، یا میں اس کام کو انشاءاللہ تعالی پورا کروں گا، یا یہ اعتقاد رکھے کہ میں اس کام کو اس صورت میں پورا کر سکتا ہوں اگر اللہ تعالی کی مشیت ہو۔ یہ قیود و شرائط اس لیے ملحوظ رکھے تاکہ درازی امید کے عیب سے بچ سکے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَىٰ أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ ترجمہ: اس طرح ہرگز نہ کہنا کہ یہ کام میں کل ضرور کروں گا، بلکہ یوں کہو کہ اگر اللہ تعالی نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا۔ علماء کرام رحمہم اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ طول عمل کے مقابلے میں مجازی طور پر نیت محمودہ کو قرار دیا گیا ہے، کیونکہ نیت محمودہ والا انسان عموماً طول عمل سے بچا ہوتا ہے، کیونکہ نیت محمودہ کی بہت ضرورت ہے اور اس کی معرفت اور پہچان کے بغیر چارہ نہیں۔ اس لیے علماء کرام رحمہم اللہ تعالی نے اس کی ایک جامع اور مناسب تعریف بیان کی ہے، اور وہ تعریف یہ ہے کہ کسی نیک کام کو شروع کرنے کا پختہ ارادہ کرنا اور اس کے ساتھ یہ اعتقاد بھی رکھنا کہ اس کے اتمام و اختتام اللہ تعالی کی مرضی اور مشیت پر ہے۔ سوال: کام شروع کرنے کا ارادہ پختہ کیا جائے مگر پھر اس کے اختتام اور اتمام کو خدا تعالیٰ کی مشیت و مرضی پر موقوف کرنا کیوں ضروری ہے؟ جبکہ اس کا اتمام خدا تعالیٰ کی مشیت و مرضی پر موقوف ہے تو چاہیے کہ آغاز کام کے وقت بھی خدا کی مشیت ہی ملحوظ رہے، نہ کہ اپنی طرف سے پختہ ارادہ کر لیا جائے۔ جواب: آغاز کام میں پختہ ارادہ کر لینا اس لیے درست ہے اور روا ہے کہ اس وقت کام وجود میں نہیں آیا ہوتا، لہٰذا ابتدا میں ریا اور عجب وغیرہ کا خطرہ نہیں، مگر اتمام و اختتام کے وقت چونکہ کام اور فعل کا وجود ہے اس لیے اس وقت دو خطرے ہیں۔ ایک یہ کہ شاید یہ کام مجھ سے اتمام و اختتام کے آخری نقطے تک پہنچتا ہے یا نہیں، دوسرا یہ کہ درمیان میں ریا اور عجب لاحق ہو جائے اور وہ عمل برباد ہو جائے۔ اس لیے اس کے اچھے اتمام کے لیے انشاءاللہ کہنا اور اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تو اس لیے کہ یہ کام منزل تکمیل تک پہنچے، اور اللہ کے حوالے اس لیے کرے تاکہ وہ ریا و عجب وغیرہ آفات سے محفوظ رہ سکے۔ ہر عمل خیر کے لیے اس قسم کے ارادے کا نام نیت محمودہ ہے۔ اس مضمون کو خوب غور سے سمجھو۔ اے عزیز، جان لے کہ امیدیں کوتاہ رکھنے کا قلعہ موت کی یاد ہے، اور موت کو یاد رکھنے کا ذریعہ اچانک موت آ جانے کا خیال ہے۔ نیز یہ خیال رکھنا کہ موت کہیں غفلت، بے خبری اور غرور کی حالت میں نہ آ جائے۔ اس بیان کا ذہن نشین رہنا بہت ضروری ہے تاکہ تمہارا وقت عزیز فضول قیل و قال اور گپ بازی میں نہ گزرے اور لوگوں سے بے مقصد ملاقات کی وجہ سے ضائع نہ ہو۔ واللہ الموفق بفضلہ۔